أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، جو سچا اور حقیقی معبود، خالق، مالک، رازق، مدبر الامور ہے۔ ہر قسم کے اچھے اچھے نام اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے پکارنا ہو پکارو، اللہ رب العالمین کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی سید المرسلین فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے وراثت کے چند مسائل کا ذکر کروں گا۔ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ماحول میں وراثت کے مسائل کو حل کرنے میں اور وارثین کے درمیان حصے تقسیم کرنے میں بہت ہی زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے، غفلت برتی جاتی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سلسلے میں ظلم کرنے سے بھی انہیں جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے، دوسرے کا مال کھانے سے بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں لگتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے جو دوسرے کے حصے کو اپنا لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے، اور جو لوگ وراثت کے سلسلے میں ظلم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر جائے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ،
اور ان مالوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر بہت سارے ظلم ہوا کرتے تھے۔ ایک ظلم یہ تھا کہ مردوں کو حصہ دے دیا جاتا تھا اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جس طرح وراثت کے مالوں میں مردوں کا حصہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ والدین، ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر جائے۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، یہ نہ دیکھو کہ زیادہ مال ہو تو حصہ دینا، نہیں، کم مال ہو یا زیادہ مال ہو، نصیبا مفروضہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ حصہ ہے تمام وارثین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر حصے مقرر کر دیے ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر چوتھے پارہ کے لاسٹ میں 2-3 پیج پہلے سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ وراثت کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، اور وہ مسائل ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں پر عمل کرو۔ وراثت کے جو مسائل ہیں، کن کو کتنا حصہ ملنا چاہیے اتنا حصہ ان تک پہنچاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کے فرامین پر عمل کرتا ہے، حصے داروں کو ان کے حصے دیتا ہے، کسی کا بھی حصہ غصب نہیں کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، حصے داروں تک ان کے حصے نہیں پہنچاتا ہے، ان کے حصے نہیں دیتا ہے حصے داروں کو، وراثت کے سلسلے میں ظلم و ستم کے سے ایک انسان کام لیتا ہے، دوسرے کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، بیٹی کا حصہ نہیں دیتا ہے، عورتوں کو حصہ نہیں دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، اس کی حدوں پر عمل نہیں کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس آگ کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دینے والا عذاب ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ان آیات سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے سلسلے میں کس قدر تاکید کی ہے، اور اس سلسلے میں ظلم و ستم کرنے والوں کے بارے میں کتنی سخت وعید کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے وراثت کے چند مسائل کا ذکر کروں گا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، وراثت کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف علماء کرام کو ہی علم ہو، دور نبوی میں غلام کو بھی علم ہوتا تھا، غلام وراثت کے مسائل کا عالم ہوا کرتا تھا، جو کہ ایک ادنا سا انسان ہوتا تھا، غلام جس کو ادنا سا انسان سمجھا جاتا تھا، وہ بھی وراثت کے مسائل کا عالم ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے مسائل سیکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، تاکہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد فوراً کتنے وارثین ہیں، کتنا مال میت نے چھوڑا ہے، تمام کے تمام مال وارثین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آج لوگوں کے اندر یہ کوتاہی اور غفلت بھی پائی جاتی ہے میرے بھائیوں، کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سالہ سال گزر جاتے ہیں لیکن وارثین تک حصے نہیں پہنچتے ہیں۔ گھر موجود ہے، کھیتی باڑی ویسی موجود ہے، کسی کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، حصے تقسیم نہیں کیے جاتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کے جو بھی حقوق ہے وہ حقوق فوراً پورے کر دیے جائے، جو بھی حقوق بنتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ تذکرہ کروں گا کیا حقوق بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ انتقال ہوا، کفن دفن کرو اور نماز جنازہ کی ادائیگی
تدفین مٹی دے کر آؤ اور فوراً عالم کے پاس پہنچو فوراً عالم دین کے پاس، اور ان سے کہو کہ میت نے یہ مال چھوڑا ہے، ہمارے درمیان یہ وارثین ہیں، ان کے حصے متعین کر دو قرآن و حدیث کے روشن۔ فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، چند چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وراثت کا مسئلہ کب پیش آتا ہے اور وراثت کے مسائل پر کب عمل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے وراثت کے ارکان۔ وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ ارکان ہم اور آپ جانتے ہیں، نماز کے اندر رکوع نماز کے ارکان میں سے ہے، سجدہ نماز کے ارکان میں سے ہے، قیام نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اگر رکن چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی نماز کو۔ تو وراثت کے 3 ارکان ہیں، اگر ان 3 ارکان میں سے کوئی ایک رکن اگر نہ پایا جائے تو وراثت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا رکن ہے مورث، جسے میت کہتے ہیں، یا جو میت کے حکم میں ہو۔ قاضی فیصلہ کر دے، گم ہو گیا، سال کئی سال گزر گئے، ملا نہیں وہ انسان، تو قاضی فیصلہ کر دے کہ وہ میت کے حکم میں ہے۔ تو میت یا جو میت کے حکم میں ہو، جیسے گم شدہ، پہلی چیز کسی انسان کا انتقال ہونا، میت ہو انسان۔ اور دوسری چیز وارث کا ہونا، یعنی وہ زندہ افراد جو میت کا مال لینے والے ہیں، وارث کا بھی ہونا چاہیے۔ میت کے انتقال کے وقت، کسی انسان کے انتقال کے وقت وارث کا ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے وارث کا۔ اگر وارث ہی نہ ہو تو وراثت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تو وراثت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ آج میرے بھائیوں، آج لوگوں کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اولاد کے درمیان باپ جو ہے یہ وراثت کو تقسیم کر دیتا ہے، حالانکہ وراثت مرنے سے پہلے ایک انسان وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتا ہے، مال تقسیم نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اولاد کو اگر وہ مال دینا چاہتا ہے تو اولاد کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا، ہر ایک کو برابر سرابر مال دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ مرنے سے پہلے ایک انسان اپنی اولاد کے درمیان جتنا بھی مال خرچ کرے برابر سرابر، اس مال کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اسی طریقے سے آج کل تو جہیز کا میرے بھائی رواج چل گیا ہے، جہیز کا، بیٹی کو جہیز دے دیا جاتا ہے اور پھر طعنہ سنایا جاتا ہے کہ ہم نے تو تم کو جہیز مال دے دیا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک انسان کے انتقال ہونے سے پہلے بیٹے کو کتنا ہی مال کیوں نہ مل جائے، بیٹی کو کتنا ہی مال کیوں نہ مل جائے، جب ایک انسان کا انتقال ہو جائے تو جو بھی مال ان کے درمیان تقسیم ہوئے ہیں مرنے سے پہلے وہ ان مالوں کی تقسیم کو یہاں پر نہیں لایا جائے گا، یا ان مالوں کی تقسیم کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی، مسئلہ نہیں چھیڑا جائے گا۔ ایک انسان کے انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے، اب اس مال کے اندر وارثین کے حصے ادا کیے جائیں گے، وارثین کے حصے متعین ہے، چاہے اس انسان کے مرنے سے پہلے اس کو کتنا ہی مال کیوں نہ مل گیا ہو، مرنے کے بعد اس کو دوبارہ مال ملے گا، اسی کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مرنے سے پہلے وراثت کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ ایک انسان وراثت کے طور پر اپنے مالوں کو اولاد کے درمیان تقسیم نہیں کر سکتا ہے مرنے سے پہلے۔ وراثت کا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ مرنے کے بعد پیش آتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز میت کا ہونا، دوسری چیز وارث یعنی وہ زندہ افراد جو میت کا مال لینے والے ہیں، اور تیسری چیز ہے موروث یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال۔ یہ 3 چیزیں پایا جانا ضروری ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر نہ پائی جائے تو وراثت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ جیسے وارث تو ہیں، سب ہے، میت چھوڑا ہوا مال بھی ہے لیکن کسی کا انتقال نہیں ہوا تو وراثت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ انتقال تو ہو گیا اور میت کا چھوڑا ہوا مال بھی ہے لیکن وارث ہی نہیں ہے، کس کو دیا جائے؟ قریبی رشتہ دار کوئی ہے ہی نہیں ہے دور تک، تو وراثت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے میت ہے، انتقال بھی ہوا، وارث بھی ہے، لیکن پتہ چلا کہ اس میت کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہے تو وراثت کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز وراثت کے اسباب ہیں۔ وراثت کیا ہے؟ ان کن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان وارث بنتا ہے؟ تو پہلی چیز ہے نسبی قرابت، یعنی وارث جو ہے
جو وارث ہو رہا ہے، جو میت کا مال لینے والا ہے، وہ میت کے یا تو باپ دادا میں سے ہو، یا تو میت کی اولاد میں سے ہو، یا میت کے بھائی یا ان کی اولاد میں سے ہو، یا میت کا چچا یا ان کی اولاد میں سے ہو. یہ نسبی قرابت اسے کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہے، دوسرا سبب ہے نکاح، یعنی عورت کے ساتھ صحیح نکاح ہوا ہو. یہ بھی وراثت کے اسباب میں سے ہے، جس چیز کی وجہ سے ایک انسان وارث بنتا ہے. نکاح بھی، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے کہ نہیں، اسی نکاح ہے. تو نکاح صحیح ہو، یعنی نکاح صحیح کسے کہتے ہیں؟ دو عادل گواہ ہو، ولی کی موجودگی ہو، ولی کی اجازت ہو، دو عادل گواہ ہو، میاں بیوی کی رضامندی ہو، اسے نکاح صحیح کہتے ہیں. چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چاہے خلوت یعنی جمع اور ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، نکاح صحیح ہو گیا. اب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے میاں بیوی میں سے، تو ایک دوسرے کا وارث ہوگا. اور ایک چیز ہے ولا. ولا کا مسئلہ تو آج کل پیش نہیں آتا ہے، آج کل یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. اس کا تعلق جو غلام اور لونڈی سے ہے، یعنی ایک انسان نے اپنے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا. اب آزاد کرنے والا آزادی کی وجہ سے اپنے غلام یا لونڈی کا وارث ہوگا. اگر غلام یا لونڈی کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی اس کے نسبی قرابت داروں میں کوئی وارث نہ ہو، تو آزاد کرنے والا آزاد کرنے کی وجہ سے اپنے غلام یا لونڈی کا وارث ہوگا، جسے ولا کہتے ہیں. اچھا، ان تینوں چیزوں کی دلیلیں ہیں احادیث، قرآن و احادیث کے اندر. نسبی قرابت کی دلیل وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. نکاح کی دلیل وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اسی طرح ولا کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے انما الولاء لمن اعتق. ولا اس کے لیے جس نے آزاد کیا، یعنی اس کو حصہ ملے گا جس نے آزاد کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں وراثت کی شرطیں. وراثت کی شرطیں کیا ہے؟ اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط ہی فوت ہو جائے، شرط ہی نہ پائی جائے، تو اگلی چیز بھی نہیں پائی جائے گی. وراثت کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 ہے موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا یہ شرط ہے. اگر وارث زندہ نہیں ہے، اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اور لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، اور لوگ اس مسئلے کو چھیڑتے رہتے ہیں. یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ. یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ. اب یہاں پر کیا ہے؟ موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. مرنے سے پہلے باپ کے مرنے سے پہلے ایک بیٹا فوت ہو گیا. ایک بیٹا کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. اب اس بیٹے کی اولاد ہے، یعنی پوتا ہے، پوتی ہے، تو کیا پوتا یا پوتی کو حصہ ملے گا؟ جبکہ باپ کی دوسری اولاد موجود ہے. باپ کی دوسری اولاد موجود ہے، تو چونکہ پوتا یا پوتی جو ہے، یعنی وہ لڑکا یا لڑکی، جو بھی بیٹا یا بیٹے، اس کے باپ کا انتقال جو ہے دادا کے انتقال سے پہلے ہو گیا. دادا کے انتقال سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. دادا کے انتقال کے وقت جو مطلب پوتے یا پوتی کا جو باپ تھا وہ زندہ نہیں تھا، تو اب اس کو حصہ نہیں ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ مطلب ہمارے باپ کا حصہ دو. پوتا یا پوتی اپنے دادا سے کہے کہ ہمارے باپ کا حصہ دو، تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ چونکہ دادا کے انتقال کے وقت آپ کا ابا زندہ نہیں تھا، آپ کا باپ زندہ نہیں تھا، اس لیے آپ کو حصہ نہیں ملے گا. ہاں، اگر میت کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو پھر پوتا یا پوتی کو حصہ دیا جاتا ہے. تو یہ شرط یاد رکھیے کہ موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح دوسری شرط ہے کہ میت کے موت کا یقین ہونا، یعنی یقین ہو جائے کہ واقعی یہ انسان مر چکا ہے. اور تیسری شرط ہے وراثت کی رکاوٹوں کا نہ پایا جانا. وراثت کی 3 رکاوٹیں ہیں، ابھی آگے وہ رکاوٹیں آ رہی ہے. ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے، تو یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تو وراثت کا مسئلہ پیش آئے گا اور ایک انسان وارث ہوگا. اور وراثت کی 3 رکاوٹیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے ایک انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو پھر مورث کے مال میں سے یا میت کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. وہ 3 رکاوٹیں کیا ہیں؟ پہلی رکاوٹ ہے کہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دے. مثال کے طور پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. اب باپ کی جائیداد میں سے بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. قتل کیا،
قتل کرنا جرم ہے، ایک تو ویسے ہی جرم ہے کہ ناحق طریقے سے قتل کیا، اور دوسری سزا اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، اور دوسری سزا یہ کہ اس کو باپ کی وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرث القاتل شیئا، قتل کرنے والا کچھ بھی وارث نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لیس للقاتل من المیراث شیء، کہ قتل کرنے والے کو میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو وارث اگر اپنے مورث کو، جو وارث بنانے والا ہے، مورث کہتے وارث بنانے والا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ میت، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو باپ کی جائیداد میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ کو بیٹے کی جائیداد میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، کلی طور سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری رکاوٹ ہے کہ وارث اور مورث میں سے کسی کا غیر مسلم ہونا، وارث ہے ایک مورث ہے، مورث یعنی میت، ان میں سے کسی کا غیر مسلم ہونا تو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے میں سے کوئی ایک اگر کافر ہو تو اس کا وارث نہیں ہوگا، یعنی بیٹا اگر کافر ہے اور باپ مسلمان ہے تو بیٹا جو ہے یہ باپ کے جائیداد میں سے اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا بیٹے کو، کیونکہ بیٹا کافر ہے۔ اسی طریقے سے باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو باپ کو بیٹے کے مال میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ جو ہے یہ کافر ہے۔ اور اسی طرح تیسری رکاوٹ جو ہے یہ غلام اور لونڈی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وارث کا غلام یا لونڈی ہونا، غلام اور لونڈی جو ہے یہ وارث نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ جو ہے وہ اگلا مسئلہ ہے کہ میت کا مال تب کب تقسیم ہوگا۔ یہ انشاءاللہ مسائل ایک دو ہفتہ انشاءاللہ یہ مسائل کو ذکر کرنے میں لگیں گے۔ یہ مسائل اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو، ہمیں احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر وراثت کے سلسلے میں کس قدر تاکید کی ہے، اور ظلم کرنے والوں کے سلسلے میں کتنی سخت وعید کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے چونکہ جمعہ کے دن ایک تو لوگوں کی تعداد رہتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جمعہ کے دن چونکہ خطبہ لوگ غور سے سنتے ہیں۔ غور سے کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ اگر خطبہ غور سے نہیں سنیں گے تو جمعہ کا اجر و ثواب ضائع و برباد ہو جائے، ادھر ادھر متوجہ ہوئے جمعہ کا اجر و ثواب ضائع و برباد ہو جائے گا۔ تو آج گرچہ دیکھیے یکبارگی، میں یہ نہیں کہتا کہ یکبارگی سارے مسائل آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اور آپ کو یاد ہو جائے گا، نہیں، احساس دلانا مقصود ہے، قرآن و حدیث کی طرف لانا مقصود ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں وراثت کے بارے میں، وراثت کے مسائل خود بھی سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، جیسا کہ لوگ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ کوتاہی اور غفلت سے لوگ کام لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جو مسائل ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ کہ پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا جائے کہ میت کا مال کب تقسیم ہوگا۔ تو میت کا جو مال ہے یہ مطلب 3 مرحلے طے کر کے جب چوتھے مرحلے میں پہنچے گا تو ہی تقسیم ہوگا۔ 3 مرحلے ہیں میت کے مال کو تقسیم کرنے کے لیے، وارثوں کے درمیان 3 مرحلے، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، اب چوتھے مرحلے میں پہنچے گا تو وارثوں کے درمیان میت کا مال تقسیم ہوگا۔ اگر یہ تینوں مرحلے میں اگر مال ختم ہو گئے تو چوتھے مرحلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اگر زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان بالخیر پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی ظالم کفار مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، خواتین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تعلیمات اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تدابیر کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو اور ان کی تدابیر کو تو ناکام بنا دے۔
اے اللہ فلسطین کے اندر اور خاص طور سے غزہ کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور جو پریشان کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں جو لوگ، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔